اور قوم نے ہمیں کوشچن اور جاری ہے. تین چیزوں کے لیے بھیجا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہاں اسلام کی نمائندگی کریں. پشاور میں مسجد میں مدرسے میں دینی طلباء پر جو دہشت گردی ہوئی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اسمبلی سارے اس درد میں یہاں شریک ہوتے اور اس پہ بات کرتے، دہشت گردوں کے خلاف ایک پیغام یہاں سے جاتا. لیکن میں حیران اس بات پر ہوں کہ جب اسکول میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے لیے اپوزیشن بھی اور حکومت بھی سارے اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن مدرسے میں جب دھماکہ ہوتا ہے، مسجد میں دھماکہ ہوتا ہے، مسلمان اس میں شہید ہوتے ہیں، بچے اس میں شہید ہوتے ہیں، اس وقت جو ہے اپوزیشن کو شہداء یاد کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں یہاں یہ کہا جا رہا ہے؟ میں اس بات پہ شدید احتجاج کر رہا ہوں. میں خود بھی اپوزیشن کا ہوں، لیکن اپوزیشن سے میں یہ احتجاج کر رہا ہوں کہ آج آپ کو ان شہداء کے لیے یہاں بات کرنی چاہیے تھی، وہ ظلم کے خلاف بات کرنی چاہیے تھی، مدرسے کے خلاف بات کرنی چاہیے تھی، جو بچے وہاں شہید ہوئے ان کے حق میں بولنا چاہیے تھا، ایک پیغام جانا چاہیے تھا دہشت گردوں کے خلاف. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور یہاں آ کر ہم حاضری لگا کر یہ جو الاؤنسز ہم کھا رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بالکل حرام ہے ہم پر. ہم جب تک ایک مزدور کی ہمیں حیثیت ہے، اور مزدور جب اپنا مزدوری پورا نہیں کرتا، کام چوری کرتا ہے، تو اس کام چوری کی وجہ سے اس کے سارے مزدوری جو ہے وہ حرام بن جاتا ہے. کیوں ہم اگر اس اسمبلی کو ختم کرنا ہے تو ایک راستہ ہے ہمارے پاس. سراج الحق صاحب نے بتا دیا، وہ راستہ یہ ہے کہ یہ لوگ استعفیٰ دے دیں. عبدالاکبر چترالی بھی ان کے ساتھ استعفیٰ دے گا، لیکن استعفیٰ یہ نہیں دیتے، اور یہاں آ کر روزانہ قومی اسمبلی کے ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جناب اسپیکر، پشاور میں جو واقعہ ہوا ہے انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور اس پہ حکومت کو سوچنا چاہیے، پیڑنا چاہیے. جس طرح اے پی سی میں واقعہ رونما ہوا اور اس کے نتیجے میں افواج پاکستان، حکومت، سول لوگ، سیاسی رہنما، مذہبی رہنما ایک جگہ میں بیٹھ گئے اور اس کے خلاف انہوں نے ایکشن پلان بنایا. اب بھی ایکشن پلان بنانے کی ضرورت ہے جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، اس پہ بات ہونے چاہیے. ان شہداء کے لیے کوئی خاص پیکج کا اعلان ہونا چاہیے. مدرسے کے طلباء ہیں، دینی طلباء ہیں، اس ملک کے نظریاتی سرحدات کے اصل محافظ یہی دینی مدارس ہیں، یہی علماء ہیں، یہی طلباء ہیں. ان کے لیے بات ہونا چاہیے جناب اسپیکر. شکریہ. جی نور الحق قادری صاحب رسپانڈ. نور الحق قادری صاحب. جی شکریہ جناب اسپیکر صاحب. کل پشاور میں جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے مدرسے میں شہادتوں کا، اور ایک دفعہ پھر ایک لمبے عرصے کے بعد، ایک لمبے وقفے کے بعد یہ جو دھماکہ ہے یہ چشم کشا بھی ہے، اور اس طرف بھرپور توجہ کی بھی ضرورت ہے حکومت کو. اور یہ صرف حکومت کی بھی ذمہ داری نہیں، تمام تر ہمارے جتنی بھی سیاسی قیادت ہے، قومی قیادت ہے، مذہبی قیادت ہے، ان کی اس طرف بھرپور ذمہ داری ہے کہ توجہ دیں. اور یہ جو کل کا واقعہ ہے 8 شہادتوں کا، جو بیچارے 12 شہادتوں کا، جو بیچارے حدیث کا درس کے لیے ادھر بیٹھے تھے اور وہاں پہ ان کو لہو لہان کر دیا گیا، اور وہ تو شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو گئے. لیکن ہمارے جو اس ایوانوں میں بیٹھے لوگ ہیں، اگر ہم ایسے مواقع پر بھی اپنی سیاست کریں اور اپنی سیاسی جو نمبرنگ ہے اور ہم اس پہ چلے جائیں اور واک آؤٹ کا ایسے موضوع کے حوالے سے کورم پوائنٹ آؤٹ کرے، میرے خیال میں یہ کوئی سنجیدہ اقدام نہیں ہے. پاکستان کو مسلسل ایک سازش کے تحت، ایک کوشش کے تحت عدم استحکام کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کو اور عسکری قیادت کو نشانہ بنانا
اور پشاور میں جو دھماکہ ہوا ہے یہ ساری کڑیاں آپس میں ملتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو کس طرح اس طریقے سے غیر مستحکم کیا جائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وطن نے، اس ملک نے پہلے بھی ایسی حالات کا مقابلہ کیا تھا اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، لیکن ہماری سیاسی قیادت کے لیے اس پہ سنجیدگی سے سوچنے، غور کرنے اور اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب نے آج کا جو فتویٰ دیا ہے اس فتویٰ سے میں اتفاق کروں گا کہ اگر ہم ادھر آتے ہیں اور یہ جو جس کام کے لیے آتے ہیں اور وہ کام ہم سر انجام نہیں دیتے تو جو ہم ٹی اے ڈی اے اور مراعات لیتے ہیں اس پر سوچا جائے کہ وہ ہم حرام کار ہیں یا حلال کار ہیں۔ شکریہ جی، مہربانی۔ تمام ممبران کو موقع دیتے فراہم کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں اس بات پہ حیران ہوں کہ یہاں قوم نے ہمیں منتخب ہو کر کے بھیجے ہیں اور اس لیے بھیجے ہیں کہ یہاں ہم ان کی نمائندگی کریں، اور یہاں آ کر ہم کوشچن یہ ہمارے سوالات ہیں، ہمارے سوالات ہیں، اور آج ہمارا پرائیویٹ ممبر ڈے ہے اور ان دنوں میں قوم کی نمائندگی کرنا یہ ہم پر فرض ہے۔ جناب اسپیکر، یہاں آ کر صرف حاضری لگا کر اپنے اسپیکر صاحب میں اب کورم پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ پروردگار عالم، پشاور میں، کوئٹے میں جو دھماکے ہوئے ہیں ان میں جتنے بھی افراد طلباء شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت اپنے دربار میں قبول فرما۔ پروردگار عالم، جتنے بھی زخمی ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ پروردگار عالم، جو دہشت گرد ہیں اس دنیا میں بھی ان کو ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا فرما۔ پروردگار عالم ان کے خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہمیں اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، ان سب مرحومین کی مغفرت فرما جو ان دنوں میں وفات پا گئے ہیں۔ اللہم اغفرہم ورحمہم ولا تعذبہم واجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ وسکنہم فی الجنۃ النعیم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ جی علی وقت خان صاحب وہ دے دو مجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب اسپیکر صاحب، کل پشاور کی مسجد مدرسے میں جو خودکش حملہ ہوا اور جس سے تقریباً 8 مدرسے کے طلباء قرآء کرام شہید ہوئے اور 100 کے قریب زخمی ہوئے، اور کوئٹہ میں جو حملہ ہوا، جو دھماکہ ہوا، اس دھماکے اور خودکش حملے کی بھرپور مذمت یہ عوام کرتا ہے۔ یہ حملہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ دہشت گرد حملوں کو قلع کما کرنے کے لیے ہماری سیکیورٹی فورسز، پولیس اور افواج پوری طرح تیار ہیں۔ جناب اسپیکر، جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے ان کو پکڑ کر قانون کے حوالے کیا جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے۔ Now I put the resolution to the House. The question date, the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. جی دیوید خان صاحب۔ سر، میری گزارش یہ ہے کہ جیسے کہ میں بارہا کہہ چکا ہوں فلور سے بھی کہ ہاؤس کا طریقہ کار چلنے کا جو ہے اس میں جب تک کہ بہتری نہیں آتی، ہاؤس جس طرح سے چلنا چاہیے، جس طرح سے ٹریڈیشنلی چلتا آیا ہے، ہم برٹش ہاؤس آف کامنس کی بات نہیں کرتے، ہم دوسرے ملکوں کے ہاؤسز کی نہیں بات کرتے، لیکن اپنا ہاؤس جس طرح سے چلتا آیا ہے کم از کم اس لیول تک ہم اس کی جو ہے ڈیبیٹ کو لے جائیں، اور اس کے لیے جو بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے وہ جب تک ہوتے نہیں ہیں، جب تک کہ ہم کوئی بیٹھ کے اس پہ کوئی مسئلہ، تب تک ہم اس ہاؤس کا حصہ نہیں ہو سکتے۔
تو اس لحاظ سے نوید میں قمر صاحب آپ opposition اگر کی بتا طرف دیں نوید قمر صاحب اگر آپ بتا دیں کہ وہ کیا بنیادی چیزیں ہیں جو رولز کے خلاف دیکھیں ہوئی ہیں اور جو وہ اس قسم کی تو اچھی بات ہوگی میں چاہتا ہوں نا کہ پوائنٹ آؤٹ کریں میں گزارش کروں یہ اپوزیشن ایک متفقہ جو ہے یا خط کے فارم میں آپ کو یہ گزارشات جو ہیں وہ پیش کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ اس پہ من ان لیٹر ان اسپرٹ عمل ہو وہ ہمارے لیے بہتر ہے جمہوریت کے لیے بہتر ہے اس پارلیمنٹ کے لیے بہتر ہے اور ہمارے آئین ہمارے رولز اور ہماری جو پریسیڈنسز ہیں اور پریکٹسز ہیں ان سب کے مطابق ہیں آپ خط کی بجائے میرے پاس آ جائیں بیٹھ جائیں جو رولز کے مطابق ہو میں کروں گا انشاءاللہ تعالی وہ کوئی بھی ہم فورم بنا لیں گے ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ایک ڈرافٹ تو ہوگا نا اوکے تو ہم آپ سے جی بابر روان صاحب رسپونڈ پلیز جی بابر روان صاحب پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم تھینک یو ویری مچ مسٹر اسپیکر یہ میرے خیال میں بہت اچھی تجویز ہے جو ہاؤس چلنا چاہیے اور ہاؤس کو پبلک کنسرنز کے اوپر جس طرح سے ابھی جو پشاور کا دھماکہ تھا اور جو شہادتیں تھیں کوئٹہ کی ان سب کے حوالے سے ابھی ریزولوشن کیری ہوئی ہے تو میرا خیال یہ تھا کہ رسپانس سنیں گے نوید قمر صاحب لیکن وہ اٹھ کے چلے گئے یہ بھی اچھی بات ہے یہ جمہوریت کا ایک اور طرح کا حسن ہے لیکن آپ کے پاس وہ آئیں جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں ہاؤس چلانے کے لیے دی گورنمنٹ از ریڈی ہم ہاؤس چلانے کے لیے روز آتے ہیں جی کوشچن آر جاری ہے یہ تو آپ کے اپنے کوشچنز ہوتے ہیں اگر آپ اپنے کوشچن اور اپنے سلسلے کو نہیں چلاتے تو کیسے چلائے جی چترالی صاحب پلیز شکریہ جناب اسپیکر میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ مجھے وقت دیا اور دیتے رہے ہیں